ہلو 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 محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کرسی والی لے کر آؤ، کرسی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکشتہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے رسول رحمت، نبی محتشم، نبی آخر الزماں، ختم پیغمبرہ، حضور اکرم، نور مجسم، سید عالم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ کپڑا رہنا تو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ پہلے سے پوری سیٹنگ جمانی چاہیے، انتظام نہیں کرتے ہیں لوگ۔ ہلو مچل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، ماہ محرم الحرام کی آج 10 تاریخ فضیلت و برکتوں والا یہ دن ہے۔ یہ دن خالص حضرت امام حسین کی قربانی کے نام سے ہی نہیں جانا جاتا ہے، بلکہ اس دن میں بہت سارے ایسے کام بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن بہت زیادہ مشہور ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تیار ہوا وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ سے لگی تھی وہ محرم کی 10 تاریخ کو لگی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، آپ کی جو دعا قبول ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، عرش و فرش یہ سب اسی محرم کی 10 تاریخ کو بنائے۔ لیکن سب سے اصل چیز یہ ہے کہ یہ محرم یوم عاشورہ کی جو تاریخ مشہور ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مشہور ہے۔ اور حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے واقعی حقیقتاً دیکھا جائے تو ایسی شہادت ہے کہ قیامت تک نہ کبھی ایسی جنگ ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک ایسی کوئی شہادت ہو سکتی ہے جو شہادت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔
मोहतरम सामाईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ लोगो, मैं तुम्हें जो इस्लाम की दावत देता हूँ, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ महबूब आप इन लोगों से कह दो कि मैं जो तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम का पैगाम तुम लोगों तक पहुँचाता हूँ, मुझे इसके बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसके बदले में कुछ देना चाहते हो तो मुझे चाहिए कि तुम मेरे अहले खाना से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, और यही तुम्हारे ईमान की पुख्तगी की दलील है, यही तुम्हारे ईमान की मजबूती की दलील है कि तुम नबी के अहले खाना से, नबी के घर वालों से सच्ची मोहब्बत करो। और जिसके दिल में अहले खाना आले रसूल की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है, वो पक्का ईमान वाला नहीं है, पक्का मोमिन नहीं हो सकता है जिसके दिल में। अब करबला के मैदान में जो हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले लोग थे, आले रसूल पर जुल्म और सितम करने वाले लोग थे, नबी के घराने को ख़त्म करने वाले लोग थे, ये कौन लोग थे? ज़ाहिरन तो ये ईमान वाले थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, उसी नबी की शरीयत पर चलने वाले थे, उसी नबी को मानने वाले थे, लेकिन इनके दिलों से नबी के अहले खाना की मोहब्बत निकल चुकी थी, नबी के घर वालों की मोहब्बत निकल चुकी थी। इसलिए ये बज़ाहिरन तो मुसलमान थे लेकिन ईमान वाले मुसलमान नहीं थे। ज़ाहिरन तो ये मुसलमान थे लेकिन ईमान वाले मुसलमान नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि जो लोग ईमान लाए क़यामत के दिन पर, अल्लाह और क़यामत के दिन पर जो लोग ईमान लाए तो हकीकतन तो ये मुसलमान है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन इनके दिलों में ईमान नहीं है। इनके दिलों में क्या है? ईमान नहीं है। तो करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले लोग वही लोग थे कि जो ज़ाहिरन तो मुसलमान थे लेकिन उनके दिलों में अहले खाना रसूलुल्लाह के अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में हरगिज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने नबी के घर वालों को शहीद किया। मोहतरम सामीन इकराम, एक मरतबा और झूम कर दरूद पाक पढ़ें, पढ़िए बाबा से बुलंद। छोटा वाला माइक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व करीमना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, जब माह मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख आई, यौम आशूरा का दिन आया, करबला का मैदान है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और आपके 72 जानिसार सहाबा हैं, आपके साथी हैं, आपके वो सहाबी हैं कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पाए जाते थे। मोहतरम सामीन इकराम, जब मुहर्रम की 10 तारीख आई, करबला का मैदान है, इसी मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में शहीद हुए। आपकी शहादत कोई आम शहादत नहीं है। करबला का मैदान ये वो मैदान था कि जब 9 मुहर्रम हराम की तारीख आई, हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तमाम रुफ़ाक़ा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि तुम लोग
مجھے دل و جان سے چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، دیکھو تم جانتے ہو یہ کوفہ والے کل میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، پتہ نہیں کل میں زندہ رہوں یا نہ رہوں گا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے سامنے وعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ لوگ مجھے شہید کر دیں، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میری وجہ سے کوئی اپنی جان نہ گوائے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ امام حسین نے اپنے رفیقوں کے سامنے اس تقریر، اس وعظ کو کیا، لیکن وہ امام حسین سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے، امام حسین سے سچی عقیدت رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسین ہماری جان تو چلی جائے گی لیکن ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اگر آج آپ کو تنہا کربلا کے میدان میں چھوڑ کر ہم لوگ چلے گئے تو کل قیامت کے دن روز حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے کہ دیکھو حسین کو ہم کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم نے نبی کے نواسے کو اس کربلا کے میدان میں جب وہ پریشانی میں پھنسا ہوا تھا، مصائب و آلام میں پھنسا ہوا تھا، ہم نے اس کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اے حسین ہم اپنی جان کو تو گوا دیں گے لیکن ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین کے ساتھی تھے محترم سامعین اکرام۔ 10 محرم کا دن نمودار ہوا، کربلا کے میدان میں اذان فجر کہی گئی، حضرت امام حسین نے نماز فجر کی امامت فرمائی اور جتنے لوگ تھے امام حسین کی طرف سے سب نے آپ کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ اب ایک کربلا کا میدان ہے، ایک طرف یزیدی ہے، ایک طرف حسینی ہے، حسینی اپنی جماعت الگ کر رہے ہیں، یزیدی الگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے نواسے ہیں، آج اس نواسے کے خون کے پیاسے ہیں یہ لوگ۔ داستان کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ حقیقتاً اگر اس کو دیکھا جائے، اگر کوئی پوتی پاتے والا ہو، کوئی ناتی ناتے والا ہو، کوئی اولاد والا ہو، تو داستان کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا اور اپنی اولاد کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا، حقیقت کہتا ہوں کہ داستان کربلا کو سنو گے دل اندر سے روئے گا کہ کیسے امام حسین نے اپنے شہزادوں کی قربانی دی، کیسے امام حسین نے اپنے بھانجی بھانجوں کی قربانیوں کو پیش کیا۔ محترم سامعین اکرام، جب 10 محرم کا دن نکلا، امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور کوفیوں کے سامنے، ابن زیاد کے لشکر کے سامنے آپ نے ایک تقریر کی، ایک وعظ کیا کہ اے کوفیوں، میں اسی نانا کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، میں اسی نانا کا نواسا ہوں جن کے تم امتی کہلاتے ہو، تم جن کی شریعت پر عمل کرتے ہو۔ اے کوفیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے نانا نے کیا کہا ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے کوفیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اسی ماں کا بیٹا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے کوفیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس کو سرکار دو عالم کہا کرتے تھے کہ میرے حسن اور حسین جنتی پھول ہے۔ اے کوفیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے میرے حسین سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے کوفیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، آج تم مجھ سے دشمنی کر کے کیا تم رسول اللہ کو راضی کر لو گے؟ مرنے کے بعد قیامت میں تم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم کس منہ سے میرے نانا کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ تم جس نانا کے نواسے کو قتل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، شہید کرنے کے چکر میں لگے ہو، بتاؤ تو صحیح، کل جب میدان محشر برپا ہوگا میرے نانا ہوں گے، نانا کے سامنے تم کس منہ کے ساتھ میں جاؤ گے؟ تم نانا کے امتی کہلاتے ہو، لیکن یزیدی تو ایسے ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں دل نہیں رہا تھا بلکہ ان کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ امام حسین سے کہنے لگے، اے حسین، ہم تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں،
اے حسین ہم تمہارے مرتبے کو جانتے ہیں لیکن یہاں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم سامعین اکرام، جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یہ کوفی یزیدی لشکر جو ہے بغیر جنگ کیے ماننے والا نہیں ہے، امام حسین نے جنگی تیاری شروع کر دی ہے۔ کوفی جو ہیں میدان کربلا میں اپنے گھوڑے دوڑانے لگے، شور و گل کرنے لگے، امام حسین کو بلانے لگے، حسین آؤ ہمارے مقابلے کے لیے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے خیموں کے قریب ایک خندق کھدوائی اور اس خندق کے اندر آپ نے آگ لگائی کہ کوئی ہماری مستورات کے قریب نہ آ سکے، کوئی اہل خانہ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوفیوں کا لشکر جو ہے ہمارے گھر والوں کے قریب نہ آ سکے، اس لیے آپ نے خندق کھود کر اس کے اندر آگ لگوا دی۔ لیکن سامعین اکرام، حضرت امام حسین نے جب خندق کھدوا کر اس میں آگ لگائی، ایک کوفی گھوڑا دوڑاتا ہوا امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے حسین تم نے تو جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں آگ جلا لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسین کو کہہ رہا ہے، اے حسین تم مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گے، اس سے پہلے تم نے دنیا میں آگ کو جلا لیا۔ امام حسین نے کہا، ارے شیطان تو مجھے جہنمی سمجھتا ہے، ارے میں تو وہ ہوں کہ جنت جو ہے اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، ارے کوئی میری اجازت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہم تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو کہتا ہے کہ حسین جہنم میں جائے گا۔ حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار یہ مجھے جہنمی کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ حسین جہنم کی آگ میں جلے گا، تو دنیا میں اسے ایسی تکلیف دکھا کہ یہ دنیا میں ہی جہنم کی آگ میں جل کے راکھ ہو جائے۔ محترم سامعین اکرام، کچھ دیروں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، نیچے گرا، اس کا گھوڑا اس کو کھینچ کر جو ہے جس جگہ پر آگ لگی ہوئی تھی اس آگ کے اندر پھینک دیتا ہے اور یہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو جہنمی کہہ رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا کوفی امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے حسین دیکھو دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، دریائے فرات کا پانی کیسے موجے مار رہا ہے، لیکن سمجھ لو تمہیں ایک قطرہ بھی پینے کے لیے نہیں ملے گا۔ اے حسین تمہیں یہ پانی ہرگز نہیں ملے گا، تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، تم پیاسے مر جاؤ گے حسین، تمہیں ایک قطرہ بھی پانی پینے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین کا دل اندر سے رونے لگا، اے کوفی تو کہتا ہے کہ تجھے پانی نہیں ملے گا، جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا میں پیاسا مارے گا۔ حسین نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ حسین کو پانی نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی تجھے پیاسا مارے گا۔ محترم سامعین اکرام، ہوتا کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ شخص قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا کے لیے ایک جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہاں اس کو ایک زہریلا بچھو کاٹ لیتا ہے، اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، یہ گندگی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اس کے پورے جسم پر گندگی لگ جاتی ہے، بھاگتا بھاگتا میدان کربلا کی طرف آتا ہے، اپنے لشکر کی طرف آتا ہے، اس کو پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ یہ پانی اگر پینا بھی چاہ رہا تھا تو اس کے حلق سے پانی نہیں اتر رہا تھا۔ کربلا کے میدان میں کوفی دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین سے اس نے کہا تھا کہ حسین تمہیں پانی نہ ملے گا، حسین نے کہا کہ دنیا میں پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر مرے گا، اسی وقت اللہ نے اس کو تڑپ تڑپ کر ایسی موت عطا فرمائی کہ وہ دنیا سے پیاسا ہو کر مر گیا۔ لیکن کوفیوں کے دل ایسے پتھر ہو چکے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین نے کہا کہ یہ پیاسا مرے گا تو وہ پیاسا ہو کر مرا، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، حسین کو مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اب وہ وقت آ گیا ہے
کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے، آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، بی بی زینب اپنی بہن سے عرض کرتے، اے میری بہن لاؤ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف دو تاکہ میں جنگ کے میدان میں تشریف لے کر جاؤں۔ لیکن حضرت امام حسین کے جو ساتھی تھے، رفاقہ تھے، وہ کہنے لگے حسین جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو ہرگز کربلا کے میدان میں نہ جانے دیں گے، یہ جان اگر قربان ہوگی تو حسین کے نام پر ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، اب امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں تشریف لے کر گئے تھے، ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زہیر سب سے پہلے کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں، سامنے یزیدی لشکر ہے، 22,000 کا لشکر حضرت زہیر کے سامنے ہے۔ آپ نے اپنی تلوار کو جب نکالا، یزیدی لشکر کے سامنے جب چلایا تو یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ حسینی لشکر کا شیر ہے، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، عمر بن سعد نے دیا حکم کہ کام کرو کہ اس حسینی شیر کو شہید کرنا آسان نہیں ہے، چاروں طرف سے گھیر کے اس پر ایک باری حملہ کر دو تاکہ یہ اپنی جان کو گوا دے۔ محترم سامعین اکرام، ایسا ہی ہوا، حضرت زہیر پر حملہ کیا گیا، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوئی، نیزوں کی یلغار ہوئی، چاروں طرف سے آپ کو تیر لگے اور آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ محترم سامعین اکرام، یہ شہادت کا مرتبہ چلتا رہا۔ پھر حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ یہ وہ شخص تھے کہ ان کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ ان کی والدہ عرض کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، آج امام حسین کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، آج یزیدی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ حضرت وہب بن کلب کی والدہ محترمہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ تو میری زندگی کا سہارا ہے۔ دیکھو، ایک ماں جانتی تھی کہ کربلا کے میدان میں بیٹا جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جوش شہادت دیکھو، جذبہ شہادت دیکھو، عرض کرتی ہیں کہ بیٹا جاؤ، میں جانتی ہوں کہ تم میری زندگی کا سہارا ہو، میں جانتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، اے میرے بیٹے جاؤ۔ آج امام حسین پریشانی کے عالم میں، حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر دو، اس لیے کہ جب کل میدان محشر برپا ہوگا تو کل جب پکارا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ وہب بن کلبی کی والدہ کو بلاؤ، فلاں شہید کی والدہ کو بلاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ جب کربلا کے کل جب حشر کے میدان میں تمہاری والدہ کو پکارا جائے تو یہ کہہ کر پکارا جائے جو کربلا میں امام حسین کی محبت میں شہید ہوئے تھے، اس وہب بن کلبی کی والدہ کو بلایا جائے۔ یہ جذبہ شہادت دیکھو۔ حضرت وہب بن کلبی پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی تمہاری زندگی کا سہارا ہوں، شادی کو وقت بھی زیادہ نہیں گزرا ہے، لیکن بیوی بھی ایسی نیک اور متقی اور پرہیزگار تھی، کہنے لگی کہ شوہر انعامدار آپ جاؤ اور امام حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر دو، اپنی جان کو قربان کر دو، اس لیے کہ جب کل میدان حشر میں خدائے تبارک و تعالی جب کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں کو بلائے گا تو میرا بھی نام اس کے اندر آئے گا کہ فلاں شہید کی بیوی کو بلایا جائے، فلاں شہید کی بیوی کو بلایا جائے۔ محترم سامعین اکرام، یہ کربلا کے میدان میں پہنچے، جانے کے بعد یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر محترم سامعین اکرام، یک کے بعد دیگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ حسینی لشکر کے جو لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے شہید ہوتے رہے۔ پھر نماز ظہر کا وقت آیا۔ نماز ظہر کا جب وقت آیا
محرم کی 10 تاریخ تھی اور یہ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن حضرت مسلم بن اوسجہ یہ صحابی رسول تھے. حضرت امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور جانے کے بعد عرض کی کہ حضور نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے. سبحان اللہ, کیا نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا اے میرے دوست تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے نماز یاد دلا دی ہے. یار آج ہم بھی ہیں, آج ہم بھی ہیں. حسین سے زیادہ مصائب و آلام کسی پر نہ آیا ہوگا. جو پریشانی امام حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھائی ہوگی وہ پریشانی قیامت تک کسی پر نہیں آ سکتی ہے. لیکن حسین نماز کو یاد کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے نماز کا وقت یاد دلا دیا, تو نے مجھے یاد دلا دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. امام حسین حضرت مسلم بن اوسجہ امام حسین سے کہتے کہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن یزیدی لشکر کہنے لگا اے حسین کیا نماز پڑھنے کا وقت ہے, پہلے آؤ ہم سے میدان میں آ کر مقابلہ کرو. حضرت امام حسین نے مسلم بن اوسجہ کو یزیدیوں کے لشکر کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ روک دی جائے, نماز پڑھیں گے. حسین کربلا کے میدان میں نماز پڑھیں گے. لیکن یزیدی لشکر وہ کہاں نماز پڑھنے والے لوگ تھے, وہ تو فسق و فجور کرنے والے لوگ تھے. کہنے لگے حسین نماز کا وقت نہیں ہے, جنگ کے لیے آؤ, جنگ کے لیے آؤ. حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے, تم اپنے آپ کو تو ظاہراً مسلمان کہتے ہو لیکن آج نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہے اور تم نماز نہیں پڑھو گے. حضرت مسلم بن اوسجہ یہ وہ صحابی رسول تھے کہ ان کی عمر کم سے کم 75 سال کی تھی, بڑھاپے کا عالم تھا. ڈنڈا لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے اور یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مجھے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے, کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے. جذبہ شہادت دیکھو مسلم بن اوسجہ میں کیسا جذبہ شہادت تھا. 75 سال کی عمر ہے. یزیدی لشکر جب آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں آیا, حضرت مسلم بن اوسجہ نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور یزیدی لشکر پر جب اپنی تلوار کو لے کر ٹوٹتے ہیں تو حضرت مسلم بن اوسجہ نے اپنے ایک وار کے اندر 40 یزیدوں کو واصل جہنم کر دیا تھا. 75 سال کی عمر ہے, بڑھاپے کا عالم ہے, لیکن جذبہ شہادت دیکھو کہ جب اپنی تلوار کو چلایا حملہ کرنا شروع کیا تو ایک ایک حملے میں 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے تھے, جہنم میں پہنچا رہے تھے. محترم سامعین اکرام, وقت گزرتا گیا, حضرت مسلم بن اوسجہ پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. حملہ کر کے حضرت مسلم بن اوسجہ کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کو پکارا, حسین دیکھو تمہارا ایک ساتھی اور شہید ہو گیا, آؤ اور اپنے ساتھی کو لے کر چلے جاؤ. حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن اوسجہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد آپ اپنے خیمے کی طرف لائے. آپ کی گود میں حضرت مسلم بن اوسجہ کا سر ہے. حضرت مسلم بن اوسجہ حضرت امام حسین کی گود میں سر ہے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی تلوار لے کر کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور یزیدیوں کو للکار رہا ہے, اے یزیدیوں آؤ اور میرا مقابلہ کرو. حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یہ بچہ کون ہے. حضرت امام حسین نے پوچھا, اے بیٹا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو اور اتنا جذبہ تمہارے اندر کہاں سے آیا ہے, تمہاری ماں کا نام کیا ہے, تمہارے باپ کا نام کیا ہے. وہ بچہ کربلا کے میدان میں کھڑا ہے, یزیدیوں کو للکار رہا ہے اور عرض کرتا ہے, اے حسین علیہ السلام آپ کی گود میں جس شہید کا سر رکھا ہوا ہے میں اسی مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہوں. میرے والد نے کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اے بیٹا امام حسین پر جب پریشانی کا وقت آ جائے تو تم حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا. میں امام حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ان یزیدی لشکر کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا.
छोटा सा बच्चा है, हज़रत मुस्लिम बिन औसजा का बेटा है, यजीदियों से मुकाबला कर रहा है, मुकाबला करते करते शहीद हो जाता है। मोहतरम सामईन इकराम, अब जितने हज़रत इमाम हुसैन के करबला में साथी थे सब के सब शहीद हो गए। अब बचे हैं तो खाली अहले खाना, घर वाले बचे हैं, भांजे बचे हैं, भतीजा बचा है, बेटे बचे हैं इमाम हुसैन के। अब इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने की तैयारी खुद करते हैं कि मैं इन यजीदियों का मुकाबला करूंगा, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन के कदमों पर गिर जाती हैं और गिरने के बाद अर्ज़ करती हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं चाहती हूँ कि देखो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, औन मोहम्मद, ये मेरे पीछे पीछे भागते हैं, ये कहते हैं कि तुम मामू जान से हमें मैदान जंग में जाने की इजाज़त दिला दो कि हम भी जाकर अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हज़रत इमाम हुसैन अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बहन, मैं कैसे अपने भांजों को करबला के मैदान में जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। मेरे भाइयों ज़रा गौर व फिक्र करो, ज़रा सोचो, तुम नवासे वाले भी हो, तुम बेटे वाले भी हो, तुम नाती नाते वाले भी हो। मामू अपने भांजों से कितनी मोहब्बत करता है, नाना अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करता है, एक माँ अपने बेटों से कितनी मोहब्बत करती है। या औना मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मोहब्बत देखो। कैसे यार कोई अपनी औलाद को सामने शहीद होता देखेगा, अपनी औलाद को कत्ल होता देखेगा, और वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मोहब्बत दिल में ज़्यादा होती है, जिनकी उल्फत दिल में ज़्यादा होती है। इमाम हुसैन अपनी बहन से मना करते हैं, ऐ मेरी बहन, मैं हरगिज़ तुम्हारी अमानत को ज़ाये नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सहारे को ख़त्म करना नहीं चाहता हूँ। ये तुम्हारे नौनिहाल छोटे बच्चे हैं, तुम इन्हें अपने पास रखो। लेकिन हज़रत ज़ैनब अर्ज़ करती है, ऐ मेरे प्यारे भाई, ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन तुम इनका जज्बे शहादत देखो, ये मैदान में जाने के लिए कैसे बेकरार है, कैसे बेचैन है ये दोनों शहजादे। इसलिए कि अगर ये आज करबला के मैदान में ना गए तो कल मैं मैदान हश्र में अपनी माँ फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी, नाना रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं अपने बाप अली मुर्तज़ा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जब हुसैन पर परेशानी का वक्त आया था तुमने औना मोहम्मद को छुपा के रख दिया था। ऐ हुसैन, मैं तुम्हारे कदमों पर गिर के इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बेटे को करबला के मैदान में जाने की इजाज़त दे दो। मोहतरम सामीन इकराम, जब हज़रत ज़ैनब इल्तिजा कर रही है, देखो एक माँ जानती है कि मेरा बेटा जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। किसी का बेटा घर से निकलता है तो माँ दुआएं देती है कि बेटा जा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे, तू जैसा गया था वैसे ही लौट कर आए। लेकिन यहाँ एक माँ है, माँ जानती है कि बेटा लौटकर जिंदा आने वाला नहीं है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों बेटे को तैयार किया। तैयार करने के बाद सर पर इमामा शरीफ बांधा, एक दुल्हा बना के तैयार किया। हज़रत ज़ैनब ने जब अपने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया, यार उस माँ की ममता देखो, क्या कलेजा होगा, क्या कलेजा होगा उस माँ का, क्या तड़प रहा होगा। हम अपनी औलाद के बारे में देखें यार, हमारी औलाद को जख्म लग जाए, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो कैसे दिल बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। हज़रत ज़ैनब ने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे प्यारे लगते जिगरो, ऐ मेरे नूरे नजरो, और मोहम्मद से कहने लगी, मेरे कलेजे से लग जाओ, मेरे कलेजे से लग जाओ, इसलिए कि वो वक्त अब लौट कर नहीं आएगा कि मेरे कलेजे से कोई लगने वाला हो। ऐ मेरे प्यारे नौनिहालो, मेरे सीने से चिपक जाओ ताकि मेरे कलेजे से लगकर मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हज़रत ज़ैनब ने जब अपने दोनों शहजादों को कलेजे से लगाया, हकीकत में पूरे काफिले के अंदर जो है एक गम का माहौल बन गया था कि आज दो नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में जा रहे हैं, इमाम हुसैन के भांजे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा के नवासे हैं, हज़रत ज़ैनब के बेटे हैं। मेरे भाइयों, वो क्या वक्त होगा, वो क्या माहौल होगा। दोनों शहजादों को तैयार किया, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान की तरफ तैयार किया। अब जब ये दोनों शहजादे करबला के मैदान
میدان میں پہنچ گئے ہیں، یزیدیوں کو للکار رہے ہیں۔ یزید نے دیکھا، ابن بن سعد کے لشکر نے جب عون محمد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم حضرت زینب کے بچے ہو، تم علی کے نواسے ہو، تم امام حسین کے بھانجے ہو۔ دونوں بچے لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب جذبہ شہادت دیکھو، یزیدی قوم کو للکار رہے، اے یزیدیو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، ہم علی کے شیر ہیں، ہم زینب کے لگتے جگر ہیں، ہماری رگوں میں اگر خون دوڑتا ہے تو وہ آل رسول کا خون دوڑتا ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، آؤ ہم سے کوئی مقابلہ کرے۔ یزیدی لشکر میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان دونوں چھوٹے بچوں سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے۔ دیکھو یزیدیوں میں اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کے لال ہیں، یہ شیر خدا کے گھر کے بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی مقابلے کے لیے آ جائے تو یہ منٹ نہ لگے گا، اپنی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ کوئی مقابلے کے لیے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عون محمد دونوں بچے یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں اور اپنی تلوار سے جب حملہ کرتے ہیں، ایسا حملہ کرتے ہیں کہ یزیدیوں کی صفے ختم ہوتی جاتی ہے، یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ ان دونوں بچوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، عمر بن سعد نے حکم دے دیا کہ ان دونوں بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور گھیر کر ان پر تیروں سے حملہ کیا جائے، تلواروں سے حملہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، دونوں بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تیروں کے حملے ہو رہے ہیں، تلواروں سے حملے ہو رہے ہیں۔ حضرت عون کو ایک نیزہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ حضرت محمد اپنے بھائی کے جسم سے نیزہ نکالنے کے لیے جیسے ہی جھکتے ہیں، یزیدی آپ کے جسم پر وار کرتا ہے اور دونوں بچے وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ عون و محمد ہے۔ ذرا دیکھو، اس ماں کے دل سے پوچھ کے دیکھو، حضرت زینب فرماتی ہے کہ جب میرے دونوں شہزادے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، عرض کرتی ہیں کہ جب یزیدیوں نے پکار کر کہا تھا، یزیدیوں نے پکار کر کہا تھا، کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ ذرا سوچو، کہا تھا حسین لے جاؤ اپنے دونوں نواسوں کو۔ حضرت زینب فرماتی ہے ماتی ماں، حضرت زینب فرماتی ہے کہ جب میں نے سنا کہ حسین اپنے شہزادوں کو لے جاؤ، حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں نے اپنے خیمے میں سجدے میں سر جھکا دیا اور میرا کلیجہ ایسا تھا کہ جسم سے باہر نکل آیا۔ میرے بھائی ذرا غور و فکر کرو، ذرا سوچو اس ماں کا کلیجہ کیسا ہوگا کہ جس نے اپنے دونوں شہزادوں کو کربلا میں شہید کرا دیا۔ حضرت امام حسین گئے میدان سے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کر لائے، اٹھانے کے بعد حضرت زینب کی گود میں دونوں شہزادوں کو رکھ دیا۔ حضرت زینب اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھتی ہے، وہ شہزادے میرے بھائی جنہیں زینب نے دلہا بنا کر کربلا کے میدان میں بھیجا تھا۔ میرے بھائی ذرا سوچو کہ وہ شہزادے گئے تھے دلہا بن کے، لیکن آئے ہیں تو جسم پہ خون لگا ہوا ہے، خون جسم سے نکل رہا ہے۔ حضرت زینب نے اپنی گود میں اٹھایا، اپنے دامن کو خون سے تر کر لیا اور کہنے لگی کہ یہ میرے شہزادوں کا خون ہے۔ حضرت امام حسین نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو حضرت عباس نے اٹھایا، ایک کو حضرت امام حسین نے اٹھایا۔ نہ کفن ہے، نہ کوئی نئے کپڑے کا لباس ہے، نہ غسل ہے، اور دونوں شہزادوں کو دفن کر دیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، حضرت زینب فرماتی ہیں جب میرے شہزادوں کو دفن کیا گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اے میرے شہزادوں، اب میں بیٹا کہہ کر کس کو بلاؤں گی، میں بیٹا کہہ کر کس کو بلاؤں گی، گھر کے دروازے سے میں دیکھ کر کس کو بلاؤں گی، میں کس کو پکار کر کہوں گی کہ میرے شہزادوں آ جاؤ، میرے شہزادوں میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت زینب کا یہ حال ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ان دونوں شہزادوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت قاسم کی باری آئی۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ حضرت قاسم امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور عرض کی کہ چچا جان، مجھے
जंग के मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे जंग के मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा कासिम, तुम मेरे भाई हसन की तनहा निशानी हो, तुम भी अगर करबला के मैदान में शहीद हो गए तो मेरे भाई हसन की निशानी मिट जाएगी, मेरे भाई हसन की निशानी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इमाम कासिम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मुझे जंग के मैदान में जाने की इजाज़त दें, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा हरगिज़ मैं तुम्हें करबला के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। जब हज़रत कासिम ने जान लिया कि चचा जान करबला के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, तो आपके दिल में ख्याल आया कि मेरे वालिद मोहतरम ने एक तावीज़ मेरे दाएं बाजू पर बांधा था। हज़रत इमाम हसन ने दाएं बाजू पर आपके तावीज़ बांधा था और ये कहा था कि बेटा जब तुम पर सबसे ज़्यादा परेशानी का वक्त आ जाए, इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हज़रत कासिम ने सोचा कि आज से बड़ी हम पर कौन सी परेशानी होगी। आपने अपने बाजू से तावीज़ को खोला और खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा कासिम, जब इमाम हुसैन को करबला के मैदान में मसाइब व आलाम की हालत में परेशानियां उठानी पड़े और यजीदी लश्कर उनको परेशान करे, तो उस वक्त बेटा कासिम इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। अब हज़रत इमाम कासिम इस तावीज़ को लेकर हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में गए। कहा, चाचा जान देखो, अब तो मेरे वालिद मोहतरम ने भी इजाज़त दे दी है। जब इमाम हुसैन ने उस तावीज़ को देखा, देख कर रोने लगे और कहने लगे, न आज मेरे नाना मौजूद है, न मेरा भाई हसन मौजूद है, न मेरे वालिद मोहतरम अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत कासिम को करबला के मैदान में जाने की इजाज़त दे दी। ये कासिम वो कासिम थे कि जब करबला के मैदान में पहुँचे, यजीदियों को ललकारा, ऐ यजीदियों आओ मुकाबले के लिए, अली के शेर से मुकाबला करो, अली के लख्त जिगर से मुकाबला करो, हसन के बेटे से मुकाबला करो, आले रसूल से मुकाबला करो। यजीदियों को ललकार रहे हैं, लेकिन किसी यजीदी के अंदर इतनी ताकत व हिम्मत नहीं थी। हज़रत कासिम की उम्र 22 साल की थी कि वो हज़रत कासिम के मुकाबले में आ जाए। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान हज़रत कासिम की ललकार से कांप रहे हैं। यजीदी लश्कर के अंदर कोहराम मच गया, कोई हज़रत कासिम के मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। जब आमिर बिन साद ने देखा कि हज़रत कासिम के मुकाबले में कोई नहीं आ रहा, उसने अरज़क पहलवान को बुलाया और कहा कि अरज़क जाओ 1000 लश्कर को लेकर, आमिर बिन साद ने कहा कि 1000 का लश्कर लेकर जाओ और कासिम से मुकाबला करो। अरज़क ने कहा, आमिर बिन साद तू जानता नहीं है मैं इतना बहादुर इंसान, ताकतवर इंसान हूँ कि मैं अकेला तनहा 1000 से मुकाबला करता हूँ और तू मुझे इस नौजवान बच्चे से मुकाबला करने के लिए भेज रहा है। तो आमिर बिन साद ने कहा, अरज़क तू जानता नहीं है, तो 1000 से मुकाबला तो ज़रूर करता है, लेकिन इस बच्चे के अंदर अली शेर खुदा का खून है, इस बच्चे के अंदर आले रसूल का खून है, ये खानदान अहले नबूवत है, इन्हें कमज़ोर ना समझ लेना। अरज़क ने कहा कि ठीक है, मैं तो इसके मुकाबले में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे 4 बेटे इस मैदान में मौजूद है, मैं अपने एक बच्चे को भेजता हूँ, अभी वो इमाम कासिम का सर तन से जुदा करके ले आएगा। हज़रत कासिम के पास अरज़क का बड़ा बेटा गया और जाने के बाद हज़रत कासिम को ललकारने लगा। हज़रत कासिम ने कहा कि तुझे, तेरे वालिद को जो है तुझ पर रहम नहीं आया कि तुझे मेरी तलवार से कटने के लिए भेज दिया। कहने लगा, कासिम तुम पहले मुझसे मुकाबला तो करो, अभी 2 मिनट में तुम्हारी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अब आमने सामने मुकाबला है। हज़रत कासिम ने अपनी तलवार को उठाया और यजीदी के सामने ऐसा वार किया कि एक ही वार में उसका सर उसके तन से जुदा हो गया। अरज़क के 4 बेटे नंबरवारी एक बार दूसरे आते रहे। हज़रत कासिम ने 4 को फना फिन्नार कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। फिर अरज़क पहलवान बड़ा गुस्से में आया और आने के बाद हज़रत कासिम से कहने लगा, ऐ कासिम तुमने मेरे दोनों शहजादों, तुमने मेरे
चारों बच्चों को तो कत्ल कर दिया है, वासिले जहन्नम कर दिया है, लेकिन तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा सकता है। हजरत कासिम ने कहा, अरे बेवकूफ़ इंसान, तू मुझसे मुकाबला करेगा? तूने तो अपने घोड़े की एड़ सही तरीके से नहीं लगाई है। वो अरज़क पहलवान नीचे को अपने घोड़े की एड़ को देखने लगता है, इतने में हजरत कासिम ने उसके ऊपर एक ऐसा हमला किया कि एक ही हमले में उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर हजरत कासिम ने देखा कि कोई मुकाबले के लिए नहीं आ रहा है। फिर हजरत कासिम खुद ही यजीदी लश्कर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद यजीदियों से मुकाबला करते हैं, अपनी तलवार को चलाते हैं, यजीदी जख्मी होते जाते हैं, यजीदी कत्ल होते जा रहे हैं, सफ़े की सफ़े उलट पुलट कर दी है। हजरत कासिम ने जब देखा अमर बिन साद ने कि अब कासिम का मुकाबला कोई करने वाला नहीं है, वही अपनी शतरंज वाली चाल चली कि कासिम पे चारों तरफ से हमला कर दिया जाए। हजरत कासिम पर चारों तरफ से तीरों की बौछार की गई, तलवार के हमले किए गए। हजरत कासिम अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही हजरत कासिम बेहोश हुए, अमर बिन साद ने इमाम हुसैन को पुकारा, ए हुसैन, पहले तुम्हारे भांजे गए, अपने भतीजे को भी ले जाओ, भतीजे को भी ले जाओ। हुसैन का कलेजा देखो कि पहले भांजे हैं फिर भतीजे हैं। कैसा सब्र किया होगा हुसैन ने, कैसे बर्दाश्त किया होगा हुसैन ने कि पहले भांजों को शहीद किया, फिर भतीजा गया। हजरत इमाम हुसैन अपने भतीजे हजरत कासिम को अपनी गोद में उठा कर लाए। उठाने के बाद अपनी गोद में लिटाया कि बेटा कासिम, तू भी मुझसे जुदा हो रहा है, बेटा कासिम तू भी जा रहा है, तू प्यास से परेशान था, बेटा कासिम जा, तुझे नाना हौजे कोसर से पानी पिलाएंगे। हजरत कासिम जाम शहादत नोश कर लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन के भतीजे भी शहीद हो गए, भांजे भी शहीद हो गए। अब हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर, हजरत अली अकबर की बारी आई। देखो कैसे बर्दाश्त किया होगा इमाम हुसैन, भांजे पोते शहीद हो गए। अब बेटा आके कह रहा है वालिद मोहतरम से कि हुजूर अब्बा जान, अब मुझे आप जाने की इजाज़त दे। हुसैन ने कहा कि बेटा मैं तुझे हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता, मुझे जाने दो, मैं अपनी जान को शहीद कर दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने कहा कि अब्बा हुजूर, मेरे होते हुए हरगिज़ मैं आपको जंग के मैदान में हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। इमाम हुसैन ने हज़रत अली अकबर को करबला के मैदान में जाने की इजाज़त अता फरमा दी। अली अकबर कोई आम इंसान नहीं थे, अली अकबर वो थे तो जो देखने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नजर आया करते थे। आपका हुस्न जमाल इतना खूबसूरत था कि दूर दराज से लोग सफ़र करके मदीने में जब सरकार दो आलम की याद आया करती थी तो हज़रत कासिम को देखने के लिए आया करते थे, हज़रत अली अकबर को देखने के लिए आया करते थे। इसलिए कि हज़रत अली अकबर देखने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरह नज़र आया करते थे। मोहतरम सामईन किराम, ये वो कासिम हैं, ये वो अली अकबर हैं कि आज दुल्हा बनकर करबला के मैदान में जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने शहजादे को अपने हाथों से तैयार किया, आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ेबतन आपको पोश की। हज़रत अली शेर खुदा का अमामा शरीफ हज़रत इमाम हुसैन ने आपके सर पर रखा। हज़रत अबू हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमान आपको अता फरमाई। हज़रत अली अकबर करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के काफ़िले के अंदर एक गम छाया हुआ है कि देखो अब अली अकबर की बारी आई है। अली अकबर करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर व फिक्र करो, इमाम हुसैन का हाल क्या होगा। जवान बेटा जा रहा है और हुसैन जानते हैं कि ये जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। मोहतरम सामईन इकराम, हज़रत अली अकबर देखने वाले में इतने खूबसूरत थे कि जब हज़रत अली अकबर करबला के मैदान में पहुंचते हैं और करबला के मैदान में अपनी तलवार को लेकर खड़े हैं तो यजीदी देखकर कह रहे थे कि पता नहीं करबला के मैदान में सूरज कहां से तुलू हो गया है, इतने खूबसूरत थे। मोहतरम सामईन इकराम,
جب یہ علی کا لخت جگر، علی شیر خدا کا پوتا، امام حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں پہنچا. حضرت علی اکبر کی عمر ہے صرف 18 سال. 18 سال کے کڑیل جوان ہیں علی اکبر. میدان کارساز میں کھڑے ہیں، یزیدی فوج کو للکار رہے ہیں کہ آؤ کوئی مجھ سے مقابلہ کرے. ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا؟ لیکن حضرت علی اکبر کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حضرت علی اکبر نے ایک خطبہ دیا کہ میں نواسے رسول ہوں، میں علی یہ شیر خدا مشکل کشا کا پوتا ہوں، میری رگوں میں آل رسول کا خون دوڑتا ہے، آؤ کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے. تو کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ علی اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جب حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، آپ خود ہی یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی اکبر جب یزیدی لشکر میں اپنی تلوار کو للکارتے ہیں اور یزیدی لشکر پر حملہ کرتے ہیں تو انسان ہے. یزیدی لشکروں کے گھوڑے بھی بٹک بٹک کر پیچھے ہٹ رہے تھے، اس لیے کہ علی اکبر میدان کارساز میں کھڑا ہے. گھوڑے پیچھے ہٹ جا رہے تھے، لشکر کا لشکر پیچھے ہٹ رہا تھا. یہ کون ہے جو علی اکبر کے مقابلے میں آئے؟ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. علی اکبر کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تلوار ایسے چل رہی ہے کہ صفے کی صفے الٹ پلٹ ہو جا رہی ہے. پورا لشکر ایسے لگ رہا ہے کہ تہس نہس ہو گیا ہے. پورے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا کہ علی اکبر کا کون مقابلہ کرے، علی اکبر سے کون لڑے گا. پھر پیارے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہی حالات بنتے ہیں، وہی حالات بن جاتے ہیں. عمر بن سعد کا آرڈر آتا ہے کہ علی اکبر پہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. علی اکبر پر چاروں طرف سے نیزوں سے حملہ کیا جائے. حضرت علی اکبر پر نیزوں کی بوچھار ہوئی. ایک نیزہ آپ کے سینے میں ایسا لگا، ایک یزیدی نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ زمین پر گر جاتے ہیں. آواز آئی، حسین 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 لے جاؤ، اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤ. میرے بھائیو، جب یہ آواز نکلتی ہوگی، کوئی پکارے نا، کوئی پکارے تمہارے بیٹے کو کہ تم اپنے بیٹے کی لاش لے جاؤ، تم اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر لے جاؤ، کوئی پکارے اپنے بیٹے کو، کوئی پکار سکتا ہے، کوئی برداشت کرتا. حسین کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، کیسے آپ نے برداشت کیا ہوگا کہ جب جوان بیٹے کی شہید ہونے کے بعد یزیدیوں نے پکارا کہ حسین اپنے لخت جگر کو لے کر چلے جاؤ. حضرت امام حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے خیمے کی طرف لے کر جاتے ہیں. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ایک کوہرام بچبا ہو جاتا ہے، ایک کوہرام مچ جاتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہیں. علی اکبر شہید ہو گئے. علی اصغر جو حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی، شیر کھاتے دودھ پیتے تھے ماں کا علی اصغر، حضرت زینب کی گود میں ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین سے کہا، اے حسین جاؤ، ان یزیدیوں کی لڑائی تو ہم سے ہے نا، اس چھوٹے سے بچے سے تو نہیں ہے. حضرت امام حسین کے چھوٹے لگتے جگر ننھے علی اصغر، جس کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی، 6 ماہ کے علی اصغر حضرت زینب کی گود میں ہے. زینب کہتی ہے کہ حسین جاؤ، شاید ان یزیدیوں کو ننھے علی اصغر پر رحم آ جائے اور 2 پانی کے قطرے اس کے منہ میں ڈال دے. دیکھو علی اصغر بار بار بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور و فکر کرو، وہ ماں کا کلیجہ کیا ہوگا، یہ جس کا نونہال بچہ دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے. حضرت زینب کی فرمان کے مطابق حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو، چھوٹے بچے نونہال بچے ہیں، میرے بھائیو دیکھو کیسا غم برداشت کیا ہوگا حسین، کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے تکلیف کو برداشت کیا ہوگا اس ماں نے جو اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا بچہ، اس لیے کہ ماں کو بھی دودھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ماں کچھ کھائے گی تو ماں کو دودھ آئے گا. 3 دن کی بھوک ہے اور پیاس ہے، نہ ماں کو دودھ آ رہا ہے
نہ بیٹے کو دودھ مل رہا ہے پینے کے لیے. حضرت امام حسین اپنے ننھے نونہال علی اصغر کو اپنی گودی میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد آپ کربلا کے میدان میں لے کر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے یزیدیو، یہ دیکھو اس معصوم کی نگاہوں کو دیکھو، اس معصوم کے چہرے کو دیکھو. یہ معصوم تمہارے نبی کے خاندان کا معصوم ہے، یہ آل رسول کا بیٹا ہے، یہ علی شیر خدا کا لال ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اسی نبی کے بیٹے کا نواسا ہے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کے تم امتی ہو. اس بچے پر تو رحم کھاؤ. مجھے پانی نہ دو لیکن کم سے کم اس بچے کو تو 2 قطرہ پانی پلا دو. امام حسین اپنے شہزادے کو لے کر کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور پانی کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دیا جائے. لیکن میرے بھائیوں، پانی کیا پلانا تھا؟ یزیدیوں کو پانی کیا پلانا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی، کسی کا بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد بھی مر جاتا ہے نا تو اس کے دل پہ صدمہ ہوتا ہے، ماں روتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، گھر والے پریشان حال ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا. لیکن دیکھیں کہ جو ننھا نونہال 6 ماہ کا ہے، اس کی محبت دل میں کیسی ہوگی حسین کی، اس کی ماں کے دل میں کتنی محبت ہوگی. اور گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کو بھی اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی سب سے زیادہ محبت سب سے چھوٹے بچے سے ہوتی ہے. محترم سامعین کرام، یہ چھوٹا نونہال حضرت امام حسین کی گود میں ہے. حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو 2 قطرہ پانی پلا دیا جائے، لیکن یہ یزیدی ہے. ایسا تیر مارا، ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے گلے سے نکل کر حضرت امام حسین کے بازو میں چھپ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کرو، کیا وقت ہوگا. اندر سے دل روتا ہے، اندر سے دل روتا ہے کہ میرے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا. پورا خاندان سامنے لٹ رہا ہے، پورا خاندان سامنے شہید کیا جا رہا ہے. نہ بچے بچ رہے ہیں، نہ جوان بچ رہے ہیں. صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ یاد رکھنا، وجہ یہ تھی صرف حق اور باطل کی جنگ کے خاطر، صرف دین و اسلام کی خاطر. حسین جانتے تھے کہ میں نے یزید کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لی تو کوئی میرے دنیا سے جانے کے بعد ہر دنیا کا مومن مسلمان کسی بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا. جو اسلام میرے مصطفیٰ نے پھیلایا تھا، کہ جس کے بارے میں بتایا تھا کہ زنا حرام ہے، کہ بتایا تھا کہ بیٹیوں کی عزت کی جائے، بتایا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے، بتایا تھا کہ شریعت کی پابندی کی جائے، بتایا تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے. یزید جو تھا نا، قرآن کو پڑھنے والا تھا، زانی تھا، بے حرمتی کرنے والا تھا، لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر زناکاریاں کرنے والا، ان کو نچانے والا، بندروں کو نچایا کرتا تھا، مرغیوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا. یزید آج بھی لوگ ایسے کام کیا کرتے ہیں کہ مرغوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بندروں کو لڑاتے ہیں. یہ یزیدی کھیل ہے. تو یزید کا کام تھا فسق و فجور. حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو نانا مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. نانا مصطفیٰ نے جو سانچہ اسلام کا کھینچا تھا کہ بیٹیوں کی عزت کی جائے، تو کوئی بیٹیوں کی عزت کرنے والا موجود نہ ہوگا. زناکاری عام ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ حسین نے تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ جو زانی تھا. پھر جو ہے پورے روح اسلام میں جو ہے زنا عام ہو جائے گا. اس لیے کہ یزید اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہا کرتا تھا، مسلمانوں کا امیر کہا کرتا تھا. تو جب امیر ہی زانی ہوگا تو رعایا کیوں گناہ نہ کرے گی. تو اس لیے امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. ننھے اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر لے کر اپنے خیمے کی طرف حضرت امام حسین جاتے ہیں. جیسے ہی حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کے گلے سے تیر کو کھینچا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے.
جو حضرت امام حسین کے چہرے پر گرتا ہے۔ حضرت امام حسین علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور یزیدی لشکروں سے کہتے ہیں اے یزیدیو یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 1000 علی اصغر بھی عطا فرمائے گا تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں سب کو قربان کرتا جاؤں گا، سب کو قربان کر دوں گا۔ اب پیارے کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا، تنہا حسین ہے، تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بچے ہیں۔ اب خیمے کے اندر، آپ کے قافلے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ اپنی بہن کے بعد جاتے ہیں حضرت زینب کے بعد، کہا زینب وہ صندوق کھولو کہ جس میں میرے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، مجھے علی شیر خدا کی تلوار دو، مجھے نانا مصطفیٰ کا امامہ عطا فرماؤ، مجھے بھائی حسن کا پٹا عطا فرماؤ۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ بھائی تم کربلا کے میدان سے چلے گئے تو ہمیں سہارا دینے والا کون ہوگا، تم تنہا بچے ہو۔ اتنے میں حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے 2 نمبر کے بیٹے تھے، ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کر آتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ چلنے پھرنے سے بھی جو ہے آپ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ آ کر والد سے کہنے لگے والد محترم آپ ہرگز جنگ کے میدان میں نہ جائیں گے، آپ مجھے جانے دیں، آپ مجھے جانے دیں۔ حضرت امام زین العابدین جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا تم ہی تو میرا ایک سہارا بچے ہو، تم اگر جنگ میں شہید ہو گئے تو میری نسل کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے بیٹے میرے جانے کے بعد تمہیں گھر والوں کو سنبھالنا ہے، تمہیں باحیات رہنا ہے، تمہیں گھر والوں کی عزت کو وقار کو محفوظ رکھنا ہے کہ جب یہاں سے تمہیں فرصت مل جائے، یزیدی تم پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں تو میرے بیٹے تم مدینے جانا، مدینے نانا کی قبر پہ جانا اور نانا سے کہنا کہ تمہارے حسین کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا اور میرا سلام کہنا۔ پھر ماں فاطمہ کی قبر پہ جانا اور میرا سلام کہنا اور کربلا کے سارے حالات بیان کرنا۔ پھر بھائی حسن کی قبر پہ جانا، جانے کے بعد سارے حالات کو بیان کرنا، بتانا کہ حسین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں، سخت بیماری کے عالم میں ہے۔ امام حسین حضرت امام زین العابدین کو روک دیتے ہیں۔ اب امام حسین خود کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ تنہا امام حسین بچے ہیں، دلہا کی طرح تیار ہو جاتے ہیں امام حسین کربلا میں جانے کے لیے۔ جب آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، خیموں کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی بیویاں رونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ باہر نکل آیا ہے۔ پورا خیمے کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ہر طرف غم کی بارش ہو رہی ہے، آسمان ایسے لگ رہا ہے کہ آسمان آنسو بہانے والا ہے، یہ زمین پھٹنے والی ہے۔ اس نبی کا نواسا اب میدان کربلا میں جا رہا ہے، جس کو نبی چوما کرتے تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جسے اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، جس کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، وہ نواسا کربلا کے میدان میں پہنچا۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ نے یزیدیوں کے سامنے آخری خطبہ دیا کہ اے یزیدیوں تم مجھے پہچانتے ہو نا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں آل رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کا بیٹا ہوں۔ تم میری عزت اور وقار کو نہیں جانتے ہو، میں نے تمہیں قتل تو نہیں کیا، میں نے تمہیں مارا نہیں کہ تم مجھے شہید کرنے پر تلے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، آج تم مجھے شہید کر دو گے، کل میدان حشر میں جا کے میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ؟ تم تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، مرنے کے بعد تم میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح یزیدیو، کیا اس وقت کیا بہانہ بناؤ گے؟ آج تو تم مجھے شہید کر دو گے، ارے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے نانا مجھ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے؟ میرے نانا نے اپنے بیٹے کو مجھ پر قربان کر دیا، تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ لیکن یزیدیوں کے دل نہیں تھے بلکہ پتھر بن چکے تھے۔ کہا امام حسین مقابلے کے لیے آؤ۔ محترم سامعین اکرام، امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں،
مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یزیدی تھر تھرا رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں کہ کون حسین کے مقابلے کے لیے جائے گا، کیونکہ کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ آل رسول کا خون بہائے۔ یزیدی جانتے تھے کہ حسین تو وہ ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، کون ہے جو رسول اللہ کے خون کو بہائے گا۔ یزیدی کب کپا رہے ہیں، جسم لرزا ہے، پورے یزیدی لشکر میں ایک تھر تھری لگی ہوئی ہے کہ کون ہے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں پر جو مال و دولت کا لالچ بھر رکھا تھا، عمر بن سعد نے پورے لشکر کے اندر اعلان کر دیا کہ جاؤ حسین سے مقابلہ کرو، حسین سے مقابلہ کرو، تمہیں مال و زر دیا جائے گا، تمہیں مال و دولت دیا جائے گا، تمہیں خزانے دیے جائیں گے۔ لالچ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا، لالچ نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ امام حسین کے مقابلے میں آئے، حسین سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین وہ حسین ہے کہ یزیدی آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں، جنگ جاری ہے۔ حضرت امام حسین یزیدیوں کی صفوں کی صفیں ختم کرتے جا رہے ہیں، یزیدی گاجر مولی کی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ جو حسین کے مقابلے میں آیا ایک ہی بار میں جہنم پہنچ گیا، جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ختم ہوتا جا رہا ہے، یزیدیوں کا لشکر مٹتا جا رہا ہے۔ لیکن جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، حسین سے لڑنے والا کوئی نہیں ہے، کہ اگر حسین تنہا ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں حسین سے کوئی لڑتا رہا تو حسین تنہا 22,000 کے لشکر کو کافی ہے۔ مقابلہ کون کرے گا حسین؟ 22,000 کے لشکر کو حسین تنہا اکیلا کافی ہے۔ محترم سامعین اکرام، یک باری حضرت امام حسین پر حملہ ہوا، ایسے حملے کیے ان شیطانوں نے حضرت امام حسین پر، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہیں سے نیزے آتے ہیں، اتنے تیر حضرت امام حسین کو لگے کہ آپ کا گھوڑا زمین پر گر جاتا ہے، گھوڑے پر بھی اتنے تیر لگے کہ اسے کھڑے ہونے کی اب طاقت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین زمین پر گر جاتے ہیں، ایک تیر حضرت امام حسین کے سینے میں لگا، وہ سینہ کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی شہزادے کے سینے کو آج اسی نانا کے امتیوں نے جو ہے امام حسین کو شہید کر دیا ہے، آپ کے سینے میں تیر لگا ہے۔ وہ لب مبارک جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے، ان لب مبارک پہ امام حسین کے تیر لگا ہے۔ وہ لب تھے کہ جس کو سرکار بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، داستان کربلا تو بہت لمبی ہے، لیکن مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین اپنی پیشانی کو نیچے جھکاتے ہیں، جیسے ہی پیشانی نیچے جھکائی آپ نے، ایک یزیدی نے ایک زہر سے بھرا ہوا آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ پیشانی تھی کہ جس کو سرکار دو عالم بوسہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ محترم سامعین اکرام، یہ وہ حسین تھا کہ جو جنتی جوانوں کا سردار تھا، جس کے جسم سے خوشبو آتی تھی تو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سرکار پیشانی کو چوما کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا کرتے تھے حسین کو۔ میرے بھائیوں، جب حسین کی پیشانی پر تیر لگا ہوگا، سرکار دو عالم اپنی قبر سے ملازہ کر رہے ہوں گے، ہمارے سرکار دو عالم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنا غم پہنچا ہوگا، حضرت فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حضرت حسن کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، حضرت امام حسن کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی کہ آج میرے بھائی کے سینے پر، میرے بھائی کی پیشانی پر ایک ایسا نیزہ مارا گیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، لیکن حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جاتے جاتے آخری پیغام دے دیا۔ جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے یزیدیوں، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، کم سے کم مجھے آج کی نماز تو پڑھنے دو، میں نماز ادا کر لیتا ہوں، اس کے بعد مجھے شہید کر دینا۔ میرے بھائیو، امام حسین ہمیں یہ درس دے کر چلے گئے، یہ بتا کر چلے گئے کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کتنی بھی بڑے غم کے پہاڑ تم پر ٹوٹ جائے، سب کچھ کر لینا، لیکن کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں نماز
نماز نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ہم امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، دن رات حسین حسین کی رٹ لگاتے ہیں، حسین کے نام پر مر جائیں گے، حسین کے نام پر کٹ جائیں گے، ہم حسین کے نام پر سب کچھ کر لیں گے، لیکن اگر کہہ دوں میرے بھائیوں حسین کے نام پر نماز فجر پڑھنا، حسین کے نام پر ظہر پڑھنا، حسین کے نام پر 5 وقتہ نماز پڑھنا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم حسینی نہیں ہیں، ہم یزیدی ہیں، اس لیے کہ یزیدی تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور حسینی وہ تھے جو کربلا کے میدان میں بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، حسینی وہ تھے جو کربلا میں بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، امام حسین نے اجازت مانگی کہ مجھے نماز جمعہ ادا کرنے دو، نماز ظہر ادا کرنے دو۔ آپ اپنی پیشانی کو جیسے ہی سجدے میں رکھتے ہیں، سجدے میں آپ نے اپنی پیشانی کو رکھا، شمر نے آ کر آپ کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آپ کی گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین، وہ حسین کہ جس نے ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک حسین جیسا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، داستان کربلا تو ایسی ہے کہ اگر اس کو بیان کرتے جائیں تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بہت لمبی ہے داستان کربلا۔ اور حقیقت ہے کہ داستان کربلا جب سنی جاتی ہے نا تو اندر سے دل روتا ہے کہ کیسے یار امام حسین نے اتنی تکلیف اور پریشانیوں کو اٹھایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نہیں چھوڑی، آپ نے شریعت کو پامال نہیں کیا، نماز کو ضائع نہیں کیا ہے، نماز پڑھی آپ نے اس پریشانی کے عالم میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم حسین سے محبت کرنے والے تو انشاءاللہ نمازی بنیں گے کہ نہیں؟ اب تو موجود ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم ظہر میں موجود نہ ہوں گے۔ یہ دل جو ہے نا، دل میرے بھائیوں، میں وقت تو کافی ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ کی نصیحت کر دو۔ یہ دل شیطان ہے۔ دل کیا ہے؟ شیطان۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا، خود اس کا نفس ہے۔ شیطان آپ سے گناہ نہیں کراتا ہے، پہلے آپ کا نفس آپ کو منواتا ہے۔ شیطان آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ چل تو یہ گناہ کر، بلکہ تمہارا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ جانے دے، کہاں نماز پڑھ رہا ہے، سو جا، جانے دے کہاں نماز پڑھ رہا ہے، موبائل میں لگا رہا۔ تو شیطان آ کے کہہ رہا، شیطان تو آپ کو بعد میں بہکا رہا۔ حالانکہ شیطان کو جو شیطان بنایا ہے وہ کس نے بنایا؟ خود اس کے نفس نے بنایا ہے۔ شیطان کے اندر انانیت آئی تھی نا، کہ میں تو ملائکہ کا جو ہوں استاد ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں گا؟ تو شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے بنایا تو شیطان کو شیطان۔ تو یہ جو نفس ہے نا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نفس کو کنٹرول میں کرو، دل کی نہ سنو، جو حق ہو اس پر عمل کرو۔ دل کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھ تو آپ کو زبردستی نماز پڑھنی، دل کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ کر، آپ کو زبردستی آنا ہے۔ 4 یاروں میں بیٹھے ہو، باتیں کر رہے ہو، گپ شپ کر رہے ہو نا، نماز کا وقت ہوا نا، دل کہہ رہا ہے کہ جانے دو، باتیں کرتے ہو، چھوڑ دو، پہلے اللہ کے گھر کی طرف۔ انشاءاللہ جب عادت بنا لو گے نا تو یہ نفس خود مر جائے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم نمازی بن جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ عمل کرو گے نا، 5 وقت نماز ادا کرو گے نا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب وہ دعا پڑھائی جائے گی جو عاشورہ کی دعا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ دعا جو ایک بار پڑھ لیتا ہے، یہ سن لیتا ہے، تو پورا سال اللہ تبارک و تعالی اس کو موت سے محفوظ رکھے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور جس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت آ جائے، لیکن جس نے پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کیا ہے، موت سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ اس کا جو وقت ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے جب تک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ اپنے گھر پر بھی جا کر پڑھ لیں۔ ہم نے واٹس ایپ پہ میسیج چھوڑ دیا، اس میں دعا ریکارڈ کر کے جو ہے ہم نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، آپ سن کے جو ہے اس دعا کو اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور خود بھی سنیں، تاکہ گھر والے بھی کیا اس دعا کو سن لیں۔ موبائل میں ہم نے ریکارڈ کر کے وہ ڈال دیا، آپ اس کو سن لیں، جس کے پاس اگر نہ پہنچی ہو ہم سب فون لگا کے کیا اس کو بلا لیں، انشاءاللہ میں آپ تک بھیج دوں گا، آپ اس کو سن لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سنائیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ کے دن کون سے کام کرنے ہیں؟ 3-4 کام ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
غسل کے بارے میں بتایا گیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو غسل کرنا چاہیے. جو محرم کی 10 تاریخ کو غسل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو موت کے علاوہ ہر بیماری سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو محرم کی 10 تاریخ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے اس کے سر پر بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کو نیکی عطا فرمایا کرتا ہے. ہاتھ پھیرنے سے مراد کیا؟ اس پر شفقت کرنا، اس کی امداد کرنا، اس کی مدد کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنے اس کے سر پہ بال ہیں بالوں کے بدلے میں اتنا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے. تیسرا کام بتاتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرنا چاہیے. گھر میں اچھے اچھے کھانے بنانے چاہیے، اہل کھانا پر خرچ کرنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو محرم کی 10 تاریخ کو اچھے اچھے پکوان بنا کر، کھانے بنا کر گھر والوں کو کھلایا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوش کیا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے. تو آپ گھر پہ اچھا کھانا بھی بنائیں، سب سے پہلا بنانے کے بعد اس پر امام حسین کی فاتحہ خوانی دلائیں، نیاز دلائیں، قرآن خوانی کریں، پھر انشاءاللہ گھر میں کھائیں، اس کو گھر میں تقسیم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال ہمارے رزق میں کیا ہے؟ برکتیں ضرور عطا فرمائے گا. اور لنگرداری بھی کریں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عطا فرمایا امام حسین کے نام سے لنگر کریں، بانٹیں، ایک دوسرے کو کھلائیں، ایک دوسرے کو تقسیم کریں امام حسین کے نام پر، تاکہ آج بھی لوگوں کو معلوم پڑ جائے آج بھی حسین کے دشمن آج بھی موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی خارجی لوگ امام حسین کے دشمن ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کیا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو انہیں محسوس ہو جائے کہ دیکھو آج بھی حسینی زندہ ہے. امام حسین کے نام پر جو ہے اپنی جان کو قربان کرنے والے. یزید مٹ گیا، ختم ہو گیا. یزید، حسین مر کر بھی آج زندہ ہے اور یزید زندہ ہو کر بھی مر گیا، ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم حسینی ہیں کہ نہیں؟ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں نہیں؟ تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، غسل کرنا ہے، گھر میں اچھا کھانا بنانا ہے تاکہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ارشاد فرمایا کہ جو محرم کی 10 تاریخ کو آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، ویسے بھی آنکھوں میں بھی پریشانی چل رہی ہے، وہ بابا جو چل رہی ہے آنکھوں میں جو درد تکلیف ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا جو محرم کی 10 تاریخ کو آنکھوں میں سرما ڈالا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو آنکھ کی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا. تو آپ آنکھوں میں سرما بھی لگائیں، غسل بھی کریں، گھر میں اچھے اچھے پکوان بھی بنائیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اب تمامی حضرات صفوں کو درست کر لیں، انشاءاللہ پھر دعا پڑھائی جائے گی. سب بنا لیں صف. آگے کی طرف آ جاؤ، سب آگے آ جاؤ.